السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ہینا خان، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار سے آلو کوفتے۔ یہ ریسیپی آپ سب کو بہت پسند آنے والی ہے۔ کوفتے بہت ہی سافٹ اور جوسی بنے تھے۔ اس ریسیپی کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کیجیے گا۔ تو ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ 1 کپ کوکنگ آئل میں نے گرم کر لیا ہے اچھی طرح۔ اب اس میں ایڈ کروں گی 3 عدد درمیانے سائز کی کٹی ہوئی پیاز، اور اس کو اب میں براؤن کر لوں گی۔ سب سے پہلے ہم یہی پروسیس کریں گے کیونکہ پھر ہمیں پیاز کی ضرورت پڑے گی قیمے کے اندر بھی، جو ہم کوفتوں میں کے لیے بنائیں گے، اور شوربے کے اندر بھی ضرورت پڑے گی، اسی لیے سب سے پہلے میں نے اس کو براؤن کر لیا تھا۔ اور اس کو میں الگ نکال لوں گی پلیٹ کے اندر تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائے، پھر اس کو پیسنا ہے بعد میں، اس لیے۔ تو دوسرے پروسیس کی طرف آتے ہیں۔ میں نے 2 انچ کا ٹکڑا لے لیا تھا ادرک کا، اور ہرا دھنیا میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے آدھی گڈھی۔ اس کے پتے میں نے الگ کر لیے تھے، ڈنڈیاں پھینک دی تھی اس کی، اس کو واش کر لیا ہے۔ تو ہرا دھنیا میں اس میں ایڈ کروں گی، اور 4 عدد میں نے بڑے سائز کی ہری مرچیں لی ہیں۔ اب میں اس مسالے کو چاپر میں چاپ کر لوں گی۔ اب میں نے 3 پاؤ کے قریب قیمہ لیا ہے۔ یہ مشین کا 2 بار نکلا ہوا قیمہ ہے، اور اس کے اندر پانی بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ احتیاط کیجیے گا کہ پانی اس کے اندر بالکل بھی موجود نہ ہو۔ نمک حسب ضرورت لے لیا، 1 کھانے کا چمچہ پسا ہوا دھنیا، 1 کھانے کا چمچہ لال مرچیں، اور 1 کھانے کا چمچہ میں نے گرم مسالہ پسا ہوا اس میں شامل کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر میں 2 کھانے کے چمچے میں لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دوں گی، اور اب میں اس کے اندر شامل کروں گی پیاز جو کہ میں نے براؤن کی ہوئی تھی۔ اچھا، یہ 4 کھانے کے چمچے خشخاش اور 4 کھانے کے چمچے جو ہے میں نے چنے کے لے لیے، تو ان کو بھگو لیا تھا اچھی طریقے سے، اور اس کو سل بٹے پہ میں نے پیس لیا تھا۔ یہ اور کسی چیز سے نہیں پیسے گا، اس لیے اس کو اچھی طریقے سے آپ بھگو لیں پہلے 4-5 گھنٹے، پھر اس کو پیس لیے گا۔ اب میں اسی مسالے قیمے کے اندر اس کو بھی شامل کر دوں گی، اور اس کو چاپ کر لوں گی اچھے طریقے سے۔ اس کی کنسسٹنسی دیکھ لیں آپ، یہ بالکل نرم ہونا چاہیے، بالکل ریشہ ہونا چاہیے، جبھی آپ کے کوفتے بائنڈ ہو پائیں گے۔ اب اس کو میں نے الگ برتن میں نکال لیا ہے۔ اس کے اندر میں 3 کھانے کے چمچے ایڈ کروں گی دہی کے اندر بھی پانی نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ پانی کسی چیز میں آپ شامل نہیں کریں گے۔ دہی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے میں میرینیٹ کر لوں گی، اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی تاکہ دہی آرام سے اپنا فلیور قیمے کے اندر چھوڑ دے۔ تو میرینیشن میں نے کر لی ہے۔ اب نیکسٹ اسٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس اسٹیپ پہ آپ نمک بھی چیک کر سکتے ہیں۔ جس آئل میں نے پیاز فرائی کری تھی اسی کے اندر میں 10 سے 12 کالی مرچیں ایڈ کروں گی۔ باقی مسالوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں نے قورمہ فلیور کے لیے مسالہ لے لیا ہے قورمے کا، 1 کھانے کا چمچہ، 1 کھانے کا چمچہ ثابت پسا ہوا دھنیا ہے، 1 کھانے کا چمچہ لال مرچیں ہیں، اور 1 کھانے کا چمچہ ہے لہسن ادرک کا پیسٹ، یہ شامل کر دوں گی۔ ساتھ میں اس سے پانی ایڈ کر دوں گی تاکہ مسالہ جلے نہ۔ ٹھیک ہے، پانی کے ساتھ ساتھ ہی ہم اس کو بھنائی کر لیں گے۔ بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے تاکہ مسالے کا کچا پن الگ ہو جائے، نکل جائے اس میں سے، اور تیل مسالے سے الگ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اچھی طریقے سے مسالے کو آپ بھون لیں۔ اب اس اسٹیج پہ میں اس کے اندر آلو میں نے کٹ کر لیے تھے درمیانے سائز کے، وہ میں اس میں ایڈ کر لوں گی۔ اپنے حساب سے لے لے گا، آلو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو اب میں اس میں آلو ایڈ کروں گی۔ آلو کو تھوڑا سا مسالے کے اندر مکس کروں گی تاکہ مسالے کے اندر آلو کا فلیور آ جائے، اور اس کو میں جو ہے نا، جب بھی میں اس کو فرائی کرتی ہوں مسالے کے اندر، اب میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر لوں گی۔ اتنا پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے کہ آلو بھاپ اندر بالکل گل جائیں، اسٹیم میں آپ گلائیں گے بالکل تھوڑا سا پانی ڈال کے۔ نیکسٹ اسٹیپ کے اندر آ جاتے ہیں ہم۔ اب ہم ایک بلینڈر میں ہم ایڈ کریں گے جو ہم نے براؤن کری تھی نا پیاز، وہ ہم ایڈ کریں گے، اور آدھی پیالی ہم ایڈ کریں گے دہی کی، اور تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ بلینڈ ہو جائے آرام سے ہماری پیاز۔ ٹھیک ہے، اب اس کو میں نے الگ رکھ دیا ہے۔ نیکسٹ اسٹیپ کی طرف آتے ہیں۔ اب ہم کوفتے بنا لیتے ہیں۔ کوفتوں کے لیے آپ چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں گے، جیسے آپ جتنے بھی آپ کو سائز ریکوائرڈ ہے نا، آپ بڑے بنانا چاہتے ہیں تو بڑے بنا لیں، چھوٹے بنانا چاہتے ہیں، میں نے درمیانے سائز کے بنائے تھے، نہ زیادہ بڑے تھے نہ زیادہ چھوٹے تھے۔ ہاتھوں کو گیلا کر کے بنائیے گا، آئل بھی لگا سکتے ہیں آپ ہاتھوں پہ۔ ٹھیک ہے، ایک اور بنا کے میں دکھا دیتی ہوں۔ اس کو بنا کے آپ پہلے الگ رکھ لیے گا، اتنی دیر میں ہمارے آلو گل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تب تک آپ یہ اسٹیپ ریڈی کر کے رکھ لیں اپنے پاس۔ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ اسٹیپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ پھر چیک کر لیتے ہیں ہمارے آلو گلے ہیں یا نہیں گلے۔
تو آلو تقریباً گل چکے تھے۔ اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے جو میں نے پیاز اور دہی کو پیسا تھا، وہ میں مسالہ اس میں ایڈ کر دوں گی، اور یہ تب تاکہ یہ پانی چھوڑے گا تو اپنا اور اچھا فلیور اس کے اندر چھوڑے گا۔ دہی نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور پیاز جو ہے وہ سب مسالے کے اندر، شوربے کے اندر مل چکی ہے، مکس ہو چکی ہے۔ اب اس میں ایڈ کروں گی جو میں نے کوفتے بنا کے رکھے تھے پہلے سے، وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی۔ بہت ہی احتیاط سے پہلے آپ کارنرز پہ ایڈ کریں گے، پھر آپ سینٹر میں ایڈ کریں گے، اور اس کے اندر آپ نے چمچہ بالکل نہیں چلانا، اور اس کو ڈھک کے بھی بالکل نہیں پکانا، ورنہ آپ کے کوفتے ٹوٹ جائیں گے اور بالکل جو ہے نا مزہ نہیں رہے گا، اس کے اندر اسکریچ پڑ جائیں گے۔ تو بہت ہی احتیاط سے آپ نے یہ اسٹیپ فالو کرنا ہے کہ کوفتے اندر سے سافٹ رہیں اور اندر تک گل جائیں، پک جائیں۔ اب میں شوربہ جتنا آپ کو چاہیے ہوگا وہ ایڈ کر دیں اس کے اندر، اور اس کو دم دے دیں، پھر اس کو ڈش آؤٹ کر دیں۔ مزیدار سے آلو کوفتے تیار ہیں، گھر پہ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں ویڈیو کو، اور اپنے فرینڈس میں شیئر ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔